اچھا جی، آج ہے 37 رکوع پڑھ لیا، 38واں رکوع ہوگا یہ سورہ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ اپنے مال رات میں اور دن میں خرچ کرتے ہیں چھپ کر یا اعلانیہ طور پر، ان کے لیے اجر ہے اپنے رب کے پاس، نہ انہیں کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ایک بڑا مضبوط فارمولہ ہے۔ جب میں تو پورا نہیں اترتا، بڑی سچی بات ہے، لیکن میں اس کا ایکسپیرینس کر چکا ہوں چھوٹا موٹا، کہ آپ جب تک مال اپنا اکٹھا دبا کے رکھ لیں گے آپ سکون سے نہیں رہ سکتے۔ آپ کو ایک خدشہ لگ رہے گا یہ خرچ ہو جائے گا، تھوڑے چند لاکھ روپے میں، 2-4-5 لاکھ روپے کوئی پیسے نہیں ہے، وہ بھی پڑے ہونا جب تک، تو آپ کو ایک خدشہ ہی خرچ ہو جائیں گے، ابھی روکو۔ لیکن اگر آپ بہادری کے ساتھ اس کو کسی جگہ پہ کنزیوم کر دیتے ہیں، فلو میں لے آتے ہیں، کچھ بائنگ سیلنگ کر لیتے ہیں، جائز اور حلال، یہ نہیں میں کہ پٹھا سیدھا آپ سونا لے کے رکھ رہے ہیں، میں تو بالکل ہرگز وہ بات نہیں کر رہا۔ اگر آپ اس کو کسی جگہ انویسٹ کرتے ہیں جو آپ خرچ کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر یا مارکیٹ میں، اس کو فلو میں لے آتے ہیں آپ، تو آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، آپ کے اندر سے وہ خدشہ خوف ختم ہو جاتا ہے اس کے ضائع ہونے کا، اس کے خرچ ہونے کا۔ یعنی یہ قدرت نے ایسا رکھا ہے کہ جب تک مال متا آپ کے پاس رہے گا، آپ کی ملکیت میں، اور وہ ڈیڈ پڑا ہوا ہے، تو وہ آپ کو ایک خدشہ، ایک خطرہ اس سے محسوس ہوتا رہے گا، تنگ دستی کا۔ میں نے وہ اکثر وہ سیئنگ ہے، کیا نام تھا جی اس کا، وہ بڑا اچھا وہ فلسفی تھا، کیا نام تھا، خلیل جبران کا بڑا زبردست جملہ ہے اس کا، کہ کنواں ہوتے ہوئے بھی اگر آپ کو پیاس کا ڈر ہے تو یہ اپنے اندر بذات خود ایک بڑا خوف ہے، یہ ایک بہت بڑی پیاس ہے۔ اس پیاس کا کوئی علاج نہیں، آپ کا کنواں موجود ہے لیکن آپ کو پیاسا ہونے کا ڈر ہے۔ تو بہرحال ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بندگان خدا جو ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ماں باپ پہ خرچ کرتے ہیں، بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پہ، یتامہ پہ، مساکین پہ، مسافر پہ، آپ اور کس پہ خرچ کریں گے؟ آپ مال خرچ کر رہے ہیں، آپ کس پہ خرچ کریں گے؟ آپ یہ تو نہیں نا کہ آپ نوٹ پھینکنا شروع کر دیتے سڑک پہ، آپ خرچ کر رہے ہیں تو آپ سراؤنڈنگ میں خرچ کر رہے ہیں نا۔ جہاد کا زمانہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا جیسے، یا بعد میں جنگیں ہوئی ہیں، غزوات ہوئے بعد میں، پہلے غزوات ہوئے پھر جنگیں ہوئی ہیں، تو جنگ کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں، کنٹریبیوشن ہو رہا ہے، سارے ہی جنگجو تھے، سارے ہی فوجی تھے، کوئی بھی غیر فوجی نہیں تھا، سب کی سب فوج تھی۔ یہ نہیں تھا کہ یہ فوجی ہے یہ سویلین ہے، وہ اس وقت نہیں، ایسا اسلام میں ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام میں سارے فوجی ہوتے ہیں، وہ کوئی سویلین نہیں ہوتا، وہ باقاعدہ جناب علی اپنے اپنا حصہ وہ ادھر جمع کرا دیتے تھے۔ تو وہ خرچ آپ کرتے ہیں، اپنی کمیونٹی میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اسی کی بات ہو رہی ہے کہ ينفقون اموالهم، یہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال، تو ظاہر ہے آپ فلو میں لے آتے ہیں، ایک آدمی کے پاس ہی مال نہیں رہ گیا۔ اب کیا چیز ہے اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ لوگ مال خرچ نہیں کرتے تھے، خرید فروخت نہیں کرتے، کام کاروبار میں نہیں ڈالتے کہ جی کسی نے دکان کھول لی کپڑے کا یا برتنوں کا یا سبزی کا یا گوشت کا یا کسی چیز کا کاروبار کر لیا، یہ تو ایک سیدھا طریقہ۔ اس وقت بھی لوگ بڑے سیانے تھے، وہ اپنا پیسہ رکھتے تھے، گولڈ یا پیسہ یا ہیرے جواہرات یہ چیزیں وہ اپنے پاس رکھتے تھے، اور کوئی ادھر ان کے پاس آیا کہ جی بڑا حالات خراب ہے اور بڑا تنگ دست، میں کوئی کاروبار کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے ادھار دو، وہ کہتے تھے یہ لو جناب 10,000 درہم، 5,000 درہم، 1,00,000 درہم لے لو، اور یہ جب تم واپس کرو گے تو اس کے اوپر 10% منافع دو گے۔ آپ نے دیا کیش، آگے وہ کاروبار کر رہا ہے یا وہ کچھ بھی کر رہا ہے، ادھار آپ نے دے دیا، لیکن آپ نے کاروبار نہیں کیا، آپ نے کاروبار کروایا ہے، اپنا پیسہ دیا ہے، کیش نہیں، کیش دیا ہے، اس کو خود مارکیٹ میں لے کر نہیں آئے، جنس آپ نے خریدی بیچی نہیں ہے، وہ کوئی اور خریدے گا بھائی چاہیے۔ آپ اپنے پیسے کے اوپر پیسہ مانگ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو 1,00,000 روپیہ دیا ہے، 1,00,000 درہم دیا ہے، جو ڈالرز دیے، آپ اس کے اوپر مجھے 1,10,000 واپس کر دیں۔ اسپیسیفک ٹائم میں نہیں کرتے تو 1,20,000 ہو جائے گا، پھر نہیں کرتے 1,30,000 ہو جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ اس کا ذکر ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا
انما البیع مثل الربا. ایسے لوگ جو سود کا کام کرتے ہیں، ربا کا کام کرتے ہیں، یعنی خود کاروبار کام نہیں کر رہے، مارکیٹ میں اپنی اجناس لے کے دکان کھول کے نہیں بیٹھے، خرید فروخت نہیں کر رہے کہ اس پہ نفع ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، وہ نہیں کر رہے. وہ اپنا کیش دے کر لوگوں سے کام کروا رہے ہیں. آگے لوگوں کی ذمہ داری ہے نفع نقصان کی، انہیں اپنے منافع سے ہی غرض ہے. اب جناب علی ان کی مثال ایسی ہے جیسے ان کو شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو، جو کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں چار چبیرے ایک سوچ ہے، صرف ایک سوچ ہے انسان میں، پیسے کمانے ہیں. اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، عورت ہے یا مرد ہے، اس کا ایک ہی سوال ہے، مجھے پیسے کمانے، کوئی کاروبار کوئی کام بتاؤ، مجھے پیسے چاہیے، کہیں سے پیسے مل جائیں. کوئی بندہ ہے پیسے دیتا ہے، کسی سے پیسے مل سکتے، ایک ہی جملہ ہے، دوسرا جملہ ہی اس کو. اب وہ چھپا لے اس بات کو، نہیں ہے الحمدللہ میرے ذہن میں سوچ نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے اپنے ساتھ اور آپ کے ساتھ. بنیادی طور پہ اس میں ایک ہی سوچ فکر ہے کہ میں اپنی آمدن کو کس طرح بڑھاؤں، میرے پاس کیش کس طرح اور آ جائے، اس کے علاوہ کوئی سوچ نہیں. یہ ہے بالکل ایسے ہی جیسے شیطان نے چھو کر مست کر دیا ہو اور اس کو پاگل کر دیا ہو. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجوہات، بڑی لمبی تفصیل ہے وجوہات کی، کیوں ہوا ایسا یا کیوں ہو جاتا ہے. ذالک بانہم قولوا انما البیع مثل الربا. یہ اس لیے پاگل دیوانے ہوئے ہیں کہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو بیع ہے، کاروبار ہے، یہ سود، یہ ایک ہی بات ہے. کاروبار میں بھی ایسے ہی ہمیں منافع ہوتا ہے. ہم نے کوئی 100 درہم کا کوئی خریدا کپڑا یا لتا، کوئی برتن، اور اس کو ہم نے 120 130 150 کا بیچ دیا منافع رکھ کر، ہمیں منافع ہی ملا ہے. اس طرح ہم پیسے بھی دیتے ہیں اور پیسے پر منافع لے لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو، سود کو حرام قرار دیا ہے. اب اس میں ہوتا ہی ہے کہ آپ جب ذاتی محنت نہیں کرتے، اب اس کا ایک اوور آل امپیکٹ ہے. یہ ہماری گورنمنٹس آتی رہیں اور نیشنل سیونگ وہ بنا، مرکز قومی بچت، سنا ہوگا آپ نے. اور پھر جناب علی ہمارے وہ بڑے بے نظیر بھٹو اینڈ وہ چلا، وہ کوآپریٹیو سوسائٹیاں بنی. اس وقت کوآپریٹیو سوسائٹیاں جانتے ہیں آپ، وہ اس وقت بنی تھی کہ جی وہ چھوٹے موٹے وہ یعنی علاقے کے لوگ ہوتے تھے، وہ کوآپریٹیو سوسائٹی کھول لی انہوں نے. اب اس میں لوگوں نے، ریٹائرڈ لوگوں نے نا اپنے پیسے دے دیے، 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ جو پیسے ملے کہ جی اس میں سے منافع ہمیں ملتا رہے گا مہینے کا، ہم ریٹائرڈ آدمی ہیں. بیوہ عورت ہے، اس نے پیسے 4-6 لاکھ 2-4 لاکھ جمع کرا دیے بینک میں یا کوآپریٹیو سوسائٹی میں. اب اس کو مرکز قومی بچت وغیرہ سے ہر مہینے کچھ 1 لاکھ روپے پہ 800,000 روپے مل رہا ہے، نہ ہونے برابر ہے وہ بھی. اب جناب علی اگر یہ ٹرینڈ شروع ہو جائے، سب لوگ مارکیٹ سے اپنا پیسہ نکال لیں گے، سب لوگ بینک میں جمع کرا دیں گے کہ یہ سیف ارننگ ہے. آپ گھر بیٹھے، آپ نے نہ دکان کھولنی ہے، نہ آپ نے موٹر سائیکل چلانا ہے، نہ گاڑی چلانی ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے گھر کے اندر رہنا ہے. صرف مہینے میں ایک دن آپ جائیں گے بینک، کہیں گے جی وہ مہینے بعد جو میرا منافع بنتا تھا وہ مجھے دے دیں، وہ پیسے چیک، بلکہ اب تو وہ کہے گا جو آپ کے ٹرانسفر ہو گئے، آپ خود ہی اپنے موبائل سے نکال لیں. سیف اینڈ ایزی. نہ آپ نے کاروبار کیا، نہ کام کیا، نہ ٹریول کیا، کچھ بھی نہیں کیا، نہ ایفرٹ کی، نہ لیبر کی، کچھ نہیں، گھر بیٹھے ہیں، پیسے آ رہے ہیں. اگر پورا معاشرہ اس پہ لگ جائے، سارے کے سارے ایسے گھر ہی بیٹھ جائیں، ورک فرام ہوم جسے ابھی پروموٹ کر رہی ہے نا دنیا کو، پروموٹ کر رہے ہیں پوری طرح، کتے کی طرح فیل ہو گئے لیکن پروموٹ ہو رہا، بیڑا گرک ہو جائے گا. تو بھائی نہ کوئی فصل لگائے گا، نہ کوئی کھیتی کرے گا، نہ کوئی دکان کھولے گا، نہ کوئی دوائی بنائے گا، نہ کوئی ڈاکٹر بنے گا، نہ کوئی انجینئر بنے گا، نہ کوئی سائنسدان بنے گا. وہ گھر بیٹھے ہیں، پیسے کمائیں گے، پیسے مل رہے ہیں، بینک نے پیسے دے رہے، بینک پیسے دے رہا ہے. موچی نہیں رہے گا، نائی نہیں رہے گا، کسائی نہیں رہے گا. بازار جائیں گے، بازار خالی پڑے، دکانوں کو خالی پڑے، تالے لگے ہوئے، کوئی دکان رہی نہیں، مارکیٹ بند ہے. سب نے اپنا پیسہ جو اس نے پگڑی دینی تھی 8-10 لاکھ روپے دکان لینی تھی، اس میں مال ڈالتا اور آ رہا ہے اور جا رہا ہے اور نفع نقصان، اور باجی جی یہ لو لو، بہن جی یہ خرید لو، سارے دن کی بحث سے بچ گیا. وہ بجلی کے بل بھی دے رہا ہے، کمرشل بل دے رہا ہے. اس نے کہا بس بھائی بہت ہیکٹک ہے، دفع کرو، لانا بھیجو، یہی پیسے بینک میں دے دو، وہاں سے ہمیں پروفٹ مل رہا ہے. 25 لاکھ جمع کرا دیا، 25,000 مہینے کا آ رہا، بس ٹھیک ہے.
دیکھو آپ کا موٹر سائیکل ختم، ٹریول ختم، آپ کے بلنگ ختم، کمرشل بل نہیں کرنا، آپ نے بحث نہیں کرنی، مال خریدنا نہیں، بیچنا نہیں، ادھار لینا نہیں، کچھ نہیں، وہی پیسے آپ کو گھر بیٹھے مل رہے ہیں، جو آپ کی صافی بچت آ رہی تھی وہی آپ کو گھر میں آ رہی ہے۔ معاشرے میں اگر یہ بن جائے، میں پرانی بات ہے 4 سے 6 سال پہلے وہ بچوں کو ایک وہ پڑھا رہا تھا، انٹر ریلیشن شپ سوسائٹی میں جب آپ اکانومکس پڑھتے ہیں نا، انٹر ریلیٹڈ کاروبار پڑھتے ہیں، انٹر ریلیشن شپ، اس میں ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ سوسائٹی میں ہر آدمی، ہر کاروبار، ہر کام وہ ایک دوسرے سے ریلیٹ ہوا ہوا ہے، ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ آپ اس میں سے ایک نکال دیں، 2 نکال دیں، 3 نکال دیں، معاشرہ تباہ ہونا شروع ہو جائے گا، بیڑا گرک ختم ہو جائے گا، معاشرہ کولیپس کر جائے گا۔ اس میں ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں نائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں موچی کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں سائیکل پنکچر والے کی ضرورت ہے، اس میں گوشت والے کی ضرورت ہے، سبزی والے کی ضرورت ہے، جوتے والے کی ایک دکان آپ کو چاہیے، اور جوتے بنانے والی دکان چاہیے تو وہ انٹر ریلیٹڈ ہے، جوتا فیکٹری ہونی چاہیے، جوتا فیکٹری چاہیے تو پیچھے را مٹیریل والا ہونا چاہیے، جو چمڑا یا پلاسٹک بنا رہا ہے، فائبر بنا رہا ہے، پیچھے ایک اور انڈسٹری اس کو پیچھے چاہیے۔ جوتا ایم بازار میں نہیں آ رہا، پیچھے 10 انڈسٹریاں اور ہیں جو کہ اس کی بائی پروڈکٹ شوز تیار ہے۔ آپ شوز ختم کر دیں مارکیٹ سے، پیچھے سے 10 فیکٹریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کہیں وی ڈونٹ نیڈ شوز۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی رویا کہ ہمارے پاس لوکل مارکیٹ میں پیور چمڑے کا، لوکل میڈ چمڑا، جس کو دباغت خود کی جاتی تھی، گھروں میں لوکل انڈسٹری تھی، عورتیں کرتی تھی، چمڑے کی بو بہت ہوتی تھی لیکن ہوتا تھا کام، اس کو پروسیس کر کے، اور جوتے محلے گلیوں میں بیٹھے ہوتے تھے لوگ، جوتا بناتے تھے، پیر رکھا، جوتا کاٹا، سائز لیا، جوتا بنا کے اس نے ایک دفعہ گاڑ لیا، اس کو بہترین سلائی کر دی، اب بندہ مر جائے گا، جوتا نہیں ٹوٹے گا، وہ پیور لیدر اور پیور آپ کے سائز کا ہے، وہ آپ نے چائنا سے نہیں لیا ہوا، کسی کا سائز، کسی کا جوتا، چائنا والوں کو پیر ہی الگ ہے، ان کے پیر کی فارمیشن الگ ہے، آپ دوسرے بریڈ کے ہیں، دوسری بلڈ لائن ہے، آپ کے پیر کی فارمیشن ہی الگ ہے، وہ آپ جوتا پہن لے اور وہ جوتا ٹوٹ جاتا ہے ودن نو ٹائم، ان کی واکنگ کیپیسٹی الگ ہے، آپ کی الگ ہے، وہ ویسے ہی آپ پاکستان کے لیے یا انڈیا کے لیے جب منگاتے ہیں تو وہ 3rd کلاس منگواتے ہیں، سستا ہونا چاہیے جی، چائنا سعودیہ کے لیے بنائے گا یا امریکہ کے لیے، وہ اچھی کوالٹی کا۔ تو آپ نے اپنی انڈسٹری ساری ختم کی، جب جوتا بنانے کا کام یہاں ختم ہوا تو پیچھے چمڑا بنانے کا کام ختم ہوا، پیچھے وہ پوری انڈسٹری تباہ ہو گئی جو اس میں انوالو تھی۔ اب آپ دیکھیں کھالیں پڑی ہیں، سڑ رہی ہیں، اس کا ریٹ ہی کوئی نہیں، خریدار ہی کوئی نہیں، پروڈکٹ ہی نہیں۔ لنڈے سے آپ لیدر کی جیکٹ لے لیں، 300 400 500 روپے کی آ رہی ہے، پاکستانی لیدر کی جیکٹ اگر آپ بنا رہے ہیں، مارکیٹ سے لے رہے ہیں، وہ 5000 کی ہے منیمم، سب سے کم 5000 8000 10000 کی جیکٹ ہے، کہاں 300 400 کی مل رہی ہے جو اس سے اچھے لیدر کی بنی ہوئی ہے، اچھی سلائی، باہر سے آ رہی ہے، امپورٹ ہو گئی، لنڈے میں آ گئی، 8-10 ہزار کی جیکٹ کون لے گا؟ تو وہ چمڑا انڈسٹری وہاں سے فارغ ہو۔ تو میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں، یہ اس میں کاروبار میں انوالو ہوتا ہے۔ اس میں ہوا کیا ہے کہ فیکٹری والوں نے یہی کیا، اب پھر وہی سیاسی بات ہو جائے گی، لیکن ہوا ایسے، آن ریکارڈ ہے، میں نیوز میں تھا، مجھے بہت اچھی طرح ڈیٹیل میں پتا یہ بات۔ پیپلز پارٹی آئے والے انہوں نے جناب علی سمٹ بینک بنایا، سونیری بینک بنایا، فلانا بینک بنایا، انہوں نے بینک آف پنجاب بنایا، اور وہ فلانا بینک بنایا، وہ اس طرح سے نولی لگانا بنایا۔ اب اس میں کام کیا تھا کہ اپنے ایم پی ایز کو، اپنے کونسلرز کو، اپنے سپورٹرز کو قرضے فراہم کرنے ہیں اپنے ریجن میں، سندھ والے کریں، پنجاب والے کریں، کھاؤ اچھی طرح۔ کوئی پی کے میں بھی ہوا ہوگا، ہمیں اس کا مجھے معلومات نہیں ہے، ہوا ہوگا شاید، یہاں تو کنفرم ریکارڈ پہ بات۔ فیکٹریاں لگوائی گئیں، فیک فیکٹریاں، پرانا کوئی زمین رقبہ پڑا تھا 2-4 کنال، سستی ہوتی تھی زمین اس وقت، 60,000 روپے کنال زمین تھی، یہ لاہور اور یہ جی ٹی روڈ کے اوپر، وہ لے لی، اور اس کے اوپر 4 دیواری بنا کے، اس پہ ٹین کی چادریں لگا کے، یہ ہماری فیکٹری ہے جی، اس پہ 4 ارب روپے قرضہ، 6 ارب روپے قرضہ، 8 ارب روپے کا قرضہ لے لیا، اس میں کچھ کچرا ڈالا، 5-6 مہینے بعد اس کو آگ لگی، او فیکٹری میں آگ لگی، فیکٹری میں آگ لگی، برا گرا تباہ، قرضہ معاف کرو، قرضہ معاف کرو، اور پیچھے بیٹھے ہوتے تھے اپنے ہی، ہاں جی قرضہ آپ کا معاف ہو گیا، ویو آف، 4 ارب 6 ارب 8 ارب روپے جیب میں آ گئے۔ اب اسی فیکٹری کے نام پہ انہوں نے
بہترین ایک جہاز چارٹر کروایا, پیسے بے شمار تھے, 7-8 ارب روپے, بہت پیسے. چائنا چلے گئے, وہاں سے کنٹینر بک کرایا, اپنی کمپنی کا ٹھپا لگایا, اپنے پاس امپورٹ کرا لیا, ڈرائی پورٹ پہ اتار لیا لاہور پہ یا کراچی سی پورٹ پہ اتار لیا, جدھر بھی اتار لیا, کوئی مسئلہ ہی نہیں. کنٹینر پہ کنٹینر آ رہے ہیں, مال چائنا کا ہے, اوپر ٹھپا آپ نے لگایا, بیچ دیا. اب وہ جو 500 800 2000 ملازم آپ کے پاس ہو سکتا تھا فیکٹری کے اندر, سارا ختم, سب ختم. کئی فیکٹری میں تالا لگیا بھائی جی, ختم ہو گئی گل. نہ ان کو کچھ دینا ہے, آپ بینکرپٹ شو کر لیا خود کو آپ نے کہ جی آئندہ آپ کو قرضہ نہیں ملے گا. بس سوچ, میں آئندہ لینا ہی کوئی نہیں, میں پہلے ہی لے لیتا پورا, ضرورت ہی کوئی نہیں. اب اس میں سے 5 ارب روپیہ جیب میں, لیکن ارب روپیہ بیٹے کو دے دیا, ارب روپیہ بیٹی کے نام جمع کرا دیا, چوکیدار کے نام جمع کرا دیا, ملازم کے نام, مالی کے نام جمع کرا دیا, ہے جی 1 ارب بیوی کے نام جمع کرا دیا. 1-1.5 ارب روپے میں سے کھلا کاروبار کر لیا. چائنا سے کنٹینر آ رہا ہے جی 60 لاکھ 60 کروڑ 60-65 کروڑ کا, بیچ رہے ہیں 80 کروڑ کا, 10-20 کروڑ پھر مہینے کا اندر آنا شروع ہو گیا, مارکیٹ میں سیل ہو رہا ہے. اس طرح لوگوں نے حرام کو پیسے سے پیسہ جوڑ کے, سود در سود در سود در حرام در حرام, سود پہ پیسہ لیا نا بینک سے, سود پہ پیسہ لیا کہ جی ہم 8 ارب لے رہے ہیں, ہم آپ کو 10 واپس کریں, کنڈیشنز طے ہوئی, نہ لیا نہ دیا نہ واپس نہ کچھ نہیں. حرام در حرام, وہ بنیادی حرام کی اور اس سے تباہی لگتی. وہ تو ایک گیم چلا, لیکن میں قرآن شریف میں جو بات لکھی وہ ایسی ہے کہ یہ آپ اس طرح جب شروع کریں گے کام, بنیاد سے ہی شروع کریں گے تو یہ اتنے لیول پہ بڑھے گا. آج آپ پاکستان دیکھ رہے ہیں کہ انڈسٹری فارغ ہے, چیخ رہے لوگ, پیٹ رہے, برا حال ہے, کوئی چیز کنٹرول میں ہے نہیں, ایک چیز کا بھی کوئی ریٹ نہیں ہے کہ آج ریٹ ہے کل کیا ہوگا, ختم ہو گئی بات. آپ کی اکانومی استوا ہو گئی ہے, بیڑا غرق ہو گیا. دوائیوں کی فیکٹریاں بند, لوگ باہر ہیں, باہر جا رہے ہیں, کوئی انڈسٹری کوئی انویسٹر نہیں آ رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا, یہ لوٹیاں ڈال رہے ہیں. خود ارب در خرب در پتی ہو رہے ہیں, خرب پتی ہو رہے ہیں دنوں میں. اب پیٹرول پڑ رہا ہے نا, پیٹرول والے یہی ہیں, پیٹرول پمپ والے یہی ہیں, اپنے کنٹینرز کھڑے کیے ہوئے ہے جی, 50 لاکھ لیٹر, 100 لاکھ 1 کروڑ لیٹر, 10-20 50 باؤزر کھڑے ہیں, سائڈ پہ کر دیجیے. انہیں پتا ہے جی جناب 30-35 روپے 40 روپے 1 لیٹر پہ بڑھنے والا ہے. ڈالر خریدے, اب جا رہا جناب 30-35 روپے 40 روپے مہنگا کر دو. پھر گھر بیٹھے ہی اربوں خربوں روپے بنا دو, گھر بیٹھے ہی. 2 کروڑ ڈالر آپ کے پاس ہے, 5 کروڑ آپ کے پاس, 5 کروڑ ڈالر ہے, ملٹی پلائڈ ود 35 یا 40 یا 50, 1 ڈالر پہ 50 روپے بڑھ گیا. گھر بیٹھے ہی آپ نے نہ لیا نہ دیا, کچھ نہیں, پیسے بڑھ گئے خود ہی. ڈالر کم کرنے والے, نیچے کرنے والے, اسٹاک ایکسچینج گر گئی, 100 کے نیچے آ گئی. سب جھوٹ, سب فراڈ, سارا سود ہے, سب حرام, کھوتے کا صرف. ہمارے بھی وہ 2-2 لاکھ روپے والے گھستے ہیں وہاں. اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار بڑا اچھا ہے. میں بہت منع کیا سب کو, بھائی تمہارا کام نہیں ہے, اس پہ بڑے چور ہوتے ہیں, خود ہی گراتے ہیں, خود ہی اٹھاتے ہیں. وہ ہمارا ٹیلی ویژن میں نا ایک دفعہ یہ چلا, جب مشرف کا دور تھا, تو اسٹاک ایکسچینج روز اوپر جا رہی تھی, روز اوپر 100 انڈیکس کراس کر گیا, یہ کر گیا, ریکارڈ بنا. میں خود خبریں چلاتا تھا, وہ ٹیپ ہو رہی ہے روز, آج ریکارڈ ہے. مشرف کا دور تھا, وہ 4000 سے 12-14 روپے تک, 12-14 پوائنٹس تک پہنچ گئی. اب جناب سب نے اسٹاک ایکسچینج سے رجوع کر لیا, سب موبائل لے کے بیٹھے ہیں, جتنے کمپیوٹر لگے نا سب پہ اسٹاک ایکسچینج کی وہ کھلی ہوتی تھی سائٹ, نیوز روم میں دیکھ رہے ہیں کون سا اوپر جا رہا ہے, کون سا نیچے, یہ خرید لو, یہ بیچ لو. اب جناب علی ٹھا کر کے مارکیٹ گر گئی. جیسے ہی نو کانفیڈنس شروع ہوا نا کہ جی امپیچمنٹ ہوگی پریزیڈنٹ کی, کولیپس کر گئی, زیرو پہ. اب انہوں نے خبیث کے بچوں نے سود پہ اٹھائے ہوئے تھے وہ شیئر, اپنے پیسوں میں نہیں. وہاں پہ ڈیلر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی شیئر سستا ہو گیا, یہ لینا ہے آپ نے. کہہ جی یار میرے پاس تو لاکھ روپے ہے. کہتا ہے 10 لاکھ میں دیتا ہوں, آپ 10 پیسے لوں گا, آپ 10 پیسے فی شیئر میرا کا, 5 پیسے فی شیئر میرا ہے جی. آپ 10 پیسے تو کوئی چیز ہی نہیں, 5 پیسے کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, میں لٹرلی 10 پیسے کی بتا رہا ہوں, 10 پیسے رکھتے تھے اپنا وہ ایک شیئر پہ, وہ جو ڈیلر بیٹھے نا. اب جناب علی جب وہ کیلکولیٹ ہوتا تھا کہ 10 لاکھ کے شیئر لیے گئے تو پتہ چلتا تھا کہ جناب علی 10 لاکھ تو اسی کے ہیں سود کے. اب وہ جب کولیپس کیا تو لاکھوں روپے لوگوں نے پلاٹ بیچے پھر, کیونکہ وہ تو دنوں میں روز بڑھ رہا تھا, آج نہیں یہ کل اور بڑھ جائے گا.
لوگوں نے کون نے اپنے پلاٹ بیچے جو حرام سے کمائے ہوئے تھے پہلے ہی, کسی کا حق مارا ہوا تھا, بیوی کا زیور یہ وہ آگے پیچھے سارا لے کے وہ ڈیلروں کو دے کے ٹھنڈے ہوتے ہیں, بیٹھ برباد ہوتے ہیں. اگلے دن سے پھر اسٹاک ایکسچینج کی مارکیٹ کھولی, ہوں تو کوئی شیئر اتنے تھلے نہیں جا رہے, پھر کچھ جوا کھیلو, باز نہیں آتے. یہ جوا ایسی چیز ہے باز نہیں آتے. کچھ حرام کام ایسے ہیں کہ لوگوں کو انوالومنٹ ہو جائے نا اس کے اندر, وہ اس میں لت لگ جائے, وہ نہیں باز آتے. اب جوا اس میں ایسی چیز ہے, شراب ایک ایسی چیز ہے, اور یہ لواطت جو ہے نا, مرد کی مرد سے بدکاری, عورت کی عورت سے بدکاری, یہ جو انفیمیل مال ہوتے ہیں نا, گیز اور لیزبینز, یہ باز نہیں آتے. تو ان کو سنسار کر دیا جاتا ہے. ان کے لیے 100 کوڑے کی سزا نہیں ہے, 100 کوڑے نہیں ہوتے. ان کو موسیٰ علیہ السلام کے قانون میں رجم کر دیا جاتا ہے, سنسار. ان کو پتھر مار مار کے جان سے مار دو, کیونکہ یہ توبہ نہیں کرتا. یہ قوم لوط جو گزری ہے, اس کو پتھروں سے ہی مارا گیا, آسمان سے پتھر نازل ہوئے, کیونکہ یہ توبہ کرنے کے لائق نہیں ہوتے, توبہ کرتے ہی نہیں ہے, یہ اس کرتوت سے باز نہیں آتے. تو بہرحال سود بھی ایسی چیز ہے, آپ کو ایک دفعہ لت لگ گئی جوا کھیلنے کی, باز نہیں آئیں گے آپ, سود کا کام آپ کے پیچھے کرتے رہیں گے. تو بہرحال تو یہ لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نفع نقصان ہے, سود میں بھی ہمارے کئی لوگ پیسے لے کر بھاگ جاتے ہیں اور نقصان ہو جاتا ہے, لیکن وہ بات بالکل الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کاروبار کام جو ہے, اس میں جتنی تمہاری آمدن ہوگی اس میں میں برکت رکھوں گا, میں نے اصول بنا دیا, اس میں برکت ہے, یہ فلو میں رہے گا. اگر تم ایمانداری سے کاروبار کرو تو کاروبار بھی ایک بے ایمانی کا دوسرا نام ہوا نا, لیکن ایسے نہیں. کاروبار اگر ایمانداری سے آپ کر رہے ہیں, خوف خدا واقعی ہے, آپ صرف نمازیں نہیں پڑھتے 5 وقت, آپ مسلمان بھی ہیں, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. داڑھی رکھ لینا, مسجد 5 وقت جانا, وضو کرتے رہنا, حج عمرے 25 کیے ہوئے, اس میں اور ایک مسلمان میں بہت فرق ہے بنیادی طور. یہ ایکسرسائز ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے, اٹھک بیٹھک کر لو, کون کون روک رہا ہے آپ کو. آپ بے شک ایک یہودی ہے, ایک سکھ ہے, داڑھی آپ نے بھی رکھی ہوئی ہے, پگڑ باندھنا ہوا, آپ تھوڑی سی اٹھک بیٹھک کریں تو کیا آپ نمازی ہو جاتے ہیں؟ کوئی نہیں نمازی ہو جاتے بھائی جان, صرف آپ کا حلیہ ہوتا ہے. نمازی ہوتا ہے وہ اندر سے, ورنہ فوائل للمصلین ہوتا ہے. بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے اوپر, بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے اوپر. ہمن صلاتہم ساہون, جو اپنی نمازیں بھولے بیٹھے. تو یہ قرآن شریف کے فیصلے میں نے تو لکھے کوئی نہیں ہے. آپ وہ جب اصول پہ آتے ہیں, پکے مضبوط اصول, مشکل ہو جاتا ہے کام, لیکن بنیادی طور پہ وہ آسان ہوتا ہے. سیدھا کاروبار کر رہے ہیں نا, اس میں نفع نقصان کی آپ نے ایک ریشو رکھی ہوئی ہے, بہت معمولی نفع رکھا ہوا ہے, بہت معمولی پیسے, لیکن آپ کا کاروبار سب سے زیادہ ہوتا ہے, سب سے زیادہ. آپ کا کاروبار رکتا نہیں ہے, سارے گاہک ڈھونڈ ڈھونڈ کر آتے ہیں, فلاں آدمی کم جائز منافع لے رہا ہے, اسی سے خریداری کرو. باقی لوگ ناجائز منافع لے رہے ہیں. اس کا سامان بھی اچھا ہے, آپ کی ایک ریپوٹیشن بن جاتی ہے, پروڈکٹ اچھی ہے, منافع سو رہا ہے. لوگ پاگل تھوڑی ہے, وہ تو آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں, آپ کے گھر آ جائیں گے, جی ہمیں آپ سے سامان خریدنا ہے. تو آپ کا جو فلو ہے نا بزنس کا, اصل چیز وہ ہوتی ہے, فلو میں رہتا ہے آپ کا کام. فلو نہیں ہے, جامد ہو گیا, سٹک ہو گیا, کاروبار تباہ. بے شک آپ کہیں جی منافع بہت لیتا ہوں, 200% منافع ہے, لیکن چونکہ سیل نہیں ہو رہی اور اس میں کنٹینیوٹی نہیں ہے, بیڑا گرک ہے, تباہی لگ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے, فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی لہ ما سلف, پس جس کے پاس نصیحت آ گئی اپنے رب کی طرف سے, اسے چاہیے کہ وہ سود سے رک جائے. کھا لیا جو پیچھے اس نے وہ کرتا رہا, وہ تو ہم چھوڑ دیں گے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اس کا معاملہ پھر اللہ کے سپرد ہے. جو پیچھے غلطیاں کر چکا لا علمی میں, جب تک حرمت نہیں آئی تھی تو وہ کر لیا, تو ہمارے سپرد ہے, ہم اس کو چھوڑ دیں گے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, جو بعد میں بھی باز نہیں آیا تو پھر یہ آگ والے لوگ ہیں, ہم فیہا خالدون, ہمیشہ اس میں رہیں گے. جو اس کام پہ لگ گیا نا, پیسے کے پیچھے کمانا, سود, جوا, بدکاری, غلط حرکتیں, الٹے کام, شیطانی حرکتیں, وہ ویسے ہی آگ میں ہے. اس دنیا میں بھی وہ اس کی وہ سوچ ہی نہیں ختم ہوتی, ملٹی پلائی کرنے کی نا سوچ ختم نہیں ہوتی, وہ اسی میں لگا رہے گا. مطمئن نہیں ہوگا, اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا, وہ ہر وقت سوچے گا فلانا کام, فلانے کا فون آنا ہے, فلانے سے کھپا ٹکی کر لوں, فلانے سے کھینچ لوں, فلانے کو دے دوں. آگ میں ہی ہے. بیوی کے ساتھ بیٹھا, بچے کے ساتھ بیٹھا, اس کو ان کو بالکل توجہ دینے کی فرصت نہیں ہوگی. ریلیکس ٹائم اس کی زندگی میں نہیں ہوگا.
کبھی نفع کبھی نقصان، کبھی یہ کبھی وہ، اینزائٹی کی گولیاں کھا رہا ہوگا، وہ بھی کام نہیں کرے گا، شراب پیے گا، غم غلط کرنے، ظاہر ہے کوئی داؤ غلط لگ گیا، نقصان ہو گیا تو وہ شراب پیے گا، یا خوش ہو گیا، زیادہ لگ گیا، پیسے آ گئے، پھر شراب پیے گا، خوشی میں پیے گا، تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کرے گا ہی کرے گا۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ کے لوگ ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، خود کو آگ میں جلاتے رہیں گے، یہی آگ لے کے وہاں چلے جائیں گے، اپنی آگ لیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، اسی آگ میں پھر جلتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے، یعنی ایک بعید از قیاس نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے اس وقت ہم جہنم میں ہو سکتا ہے یہی ہو جو ہم بیٹھے، اور یہی جنت ہو سکتا ہے، کیونکہ نشانیاں اس میں بھی پوری ہیں۔ جو اطمینان قلب والے لوگ ہیں، جو راضی برضا ہیں، جو سیدھے کام جان چکے ہیں، وہ اس کا مزہ لے چکے ہیں، حق سچ کا مزہ لے چکے ہیں، سیدھے راستے کا، انہیں پتا ہے ہم جنت والے لوگ ہیں، وہ اتنا مطمئن ہے نا، اندر سے اتنا خوش ہے، اتنا شاد اور فرحان ہے، کیا بات ہے، اس کی نہ اسے کوئی خوف ہے، نہ اسے کوئی غم ہے جی، اسے کھانے کو مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ بھی ملا تو کیا پرواہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری کچھ بچیاں ہیں، وہ بینک میں ملازم ہیں، میں ان کے پاس ایسے ہی پچھلے کچھ مہینے پہلے گیا، تو میں اسے ایسے ہی مذاق کر رہا تھا کہ بھائی کوئی ہمیں قرضہ ورضہ دلوا دو، وہ کوئی سیریس ہو گئی کہ جی میں HR سے آپ کی بات کرا دیتی ہوں، اگر واقعی قرضہ چاہیے، آپ کو لینا ہے واقعی۔ میں نے کہا بھائی میں نے زندگی میں کبھی قرضہ نہیں لیا، کبھی زندگی میں بینک سے کوئی قرضہ نہیں لیا، نہ بھی کبھی کریڈٹ کارڈ لیا۔ وہ اسٹن حیران ہو گئے پوری فیملی کہ واقعی ایسی بات، واقعی ایسا ہے، کبھی قرضہ نہیں لیا؟ کہا جی نیور ایور، کبھی نہیں لیا، نہ کبھی قرضے پہ گاڑی لی ہے، نہ کبھی کیش لیا ہے، کسی بینک سے کچھ نہیں لیا، نہ کبھی کوئی چیز کسی پہ قرضہ نہیں لیا، نہ کبھی سود والا کام، کبھی نیور ایور، کبھی سوچا بھی نہیں کہ جی ہم پیسے لے رہے ہیں اس پہ زیادہ پیسے واپس کر رہے ہیں، سود کا کام، نیور، کبھی نہیں کیا۔ تو اب آپ نئے سوسائٹی میں اگر یہ بات کرتے ہیں نا تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کا مزہ میں اٹھا چکا ہوں، اٹھا رہا ہوں کہ بھائی جو کچھ بھی ہے، جیسا بھی ہے، میرا اپنا تو ہے نا، اپنی محنت سے کما لیا، بے شک تل کا ہے، تیلا ہے، پلستر ہوا ہے دیوار پہ، نہیں ہوا کوئی بات نہیں، پائپ جس جگہ سے ہم ٹیپ لگا کے ٹھیک کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کسی کا پیسہ تو سود نہیں دینا نا۔ چلو دوستوں یاروں سے میں نے پیسے لیے ہیں، وہ کچھ واپس کیے، کچھ ابھی بھی رہتے ہیں، وہ تو ایسا ہے لین دین، یعنی قرض حسنہ کے طور پہ، جب وہ آتے ہیں میں ہنس کے دکھا دیتا ہوں، وہ قرض حسنہ ہے نہیں کہ جب ہم لینے آئے تم ہنسنا، وہ اس طرح کا قرض حسنہ تو میں نے لیا ہوا ہے، وہ کبھی دے دیتا ہوں اور کبھی وہ گول کر جاتا ہوں، وہ کٹسی میں کوئی مانگ بھی نہیں رہے، کچھ بیچارے ہیں جن کے دینے ہیں، وہ اتنا ہو جاتا ہے۔ لیکن گزارش یہ ہے، حرام، سود کا کاروبار، سود پہ پیسے لینا، یہ کبھی نہیں کیا، نیور، سوال ہی نہیں۔ آپ نے بچوں کو بتا دیا کہ بھائی یہ بڑا بیڑا گرک کام ہے، تباہی ایسی تیسی پھر جائے گی، تمہیں نیند نہیں آئے گی رات کو، باقی تمہاری مرضی ہے، چاہیں گے تو لے لیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں لیں گے، ہمارا کام ہے ان کو بتا دیں۔ تو جو اللہ کے راستے کو سمجھ لیتے ہیں، یہ سیدھا راستہ، اس میں تنگ دستی ہے، کٹا مٹی میں بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، کپڑا جسم پر نہیں ہے، لیکن جو اطمینان قلب آپ کو ملتا ہے، جو دل کا سکون ملتا ہے، وہ کمال ہے بھائی، اس پہ ساری چیزیں قربان ہیں، اس پہ سب کچھ قربان ہے۔ آپ کو چاہیے کیا پھر؟ آپ کو سکون ہی چاہیے نا، ایٹ دی اینڈ آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے سکون نصیب ہو، اگر آلریڈی آپ کے پاس سکون ہے تو آپ بے سکونی میں مت جائیں، یہی جنت ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہاں جو جنت میں ہے وہ وہاں بھی جنت میں، جو یہاں ٹینس ہے وہ اپنی ٹینشن وہاں لے کے جائے گا، جو بیٹی کا دیوانہ ہے، جو بیٹے کا دیوانہ ہے، جو پوتی کا دیوانہ ہے، جو نواسے کا دیوانہ ہے، وہ ان کی محبتیں وہاں لے کر جائے گا، وہ اسے وہاں بھی بیٹھنے نہیں دے گی، بیٹھنے نہیں دے گی۔ ہمیں بھی بچوں سے، اولاد سے محبت ہے، ٹھیک ہے، ہوتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں سے میں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں نا، تو بچے گھر ہیں، گاڑی کا مسئلہ ہے تھوڑا، پیٹرول کا بھی، موٹر سائیکل پہ ہم دونوں چلے جاتے ہیں، بچے گھر ہیں تو وہ ذہن لگا رہتا ہے، بچے کیا کر رہے ہو گے، چھت پہ نہ چڑھ جائے، گلی میں نہ چلا جائے، ذہن لگا رہتا ہے۔ اگر یہ محبت ضرورت سے زیادہ ہو جائے، پاگل ہی ہو جائے بچے کی، اولاد کی محبت میں، ہے جی، ہمارے خدشے ختم نہیں ہوں گے، وہ ضرور گر گیا ہوگا، اسے ضرور چوٹ لگی ہوگی، اس نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، اسے کھانسی تو نہیں آ گئی، یہی سوچ آپ کو کچھ کام کرنے نہیں دے گی۔ اولئک اصحاب النار،
آگ میں چل رہے ہو بھائی جان, آگ میں. یہ محبت تمہارے لیے آگ بن چکی ہے, خراب کیے جا رہی ہے, تباہ کیے جا رہی ہے. آپ کہیں گے جی میں جنت میں ہوں, میرا بیٹا یا بیٹی دوزخ میں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. آپ کیا جنت کر لیں گے بھائی؟ آپ کی کیا جنت ہے جنتی آپ پہ؟ آپ کہیں نا بھائی جی یا تو میں نے بھیج دو یا میرے پتر کو چھڑاؤ. وہاں وہ بچہ تباہ کرے گا. جنت میں آ کے بھی آپ بچے کے پیچھے, پتر کی کر رہے ہیں, تھی کی کر رہی ہے میری. آپ ادھر بھی دوزخ لے کے اپنی ساتھ گئے. قرآن شریف میں اور صحیح احادیث میں اس کا ذکر ہے. کس طرح؟ آپ کہیں گے نہیں اس میں تو اولادیں اور وہ رشتے ختم ہو جائے گے, تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے لکھا ہوا ہے. قرآن شریف میں اور احادیث میں اس کو صحیح طور پہ لکھا کہ ہم جنت میں تمہیں وہ کچھ دیں گے جو تمہیں چاہیے, جو تم مانگو, جو مانگو ہم تمہیں دیتے ہیں, اور بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور حدیث میں تو اس کا بڑا تفصیل سے ذکر ہے کہ ہم تو پوچھ کر, یاد کرا کر تمہاری خواہشیں پوری کروائیں گے ساری. پوچھیں گے کبھی کوئی خواہش پیدا ہوئی ہو دل میں, ہم اسے پورا کریں. بندہ یاد کر کے اپنی خواہشیں بتائے گا, میری خواہش یہ تھی, پوری کروائے گا. کچھ بھولا ہوگا تو وہ ہم اسے یاد کرا دیں گے, فلاں وقت فلاں ٹائم تمہاری یہ خواہش تھی, یہ دیکھو کہ ہاں یہ بھی تھی, پوری کر دیں. کہ جی کر دیں پوری, وہ بھی پوری ہو جائے گی. اگر آپ کہیں بس جی میری تو خواہش یہی ہے, موٹو آف لائف, میرے بچوں کی مستقبل اچھا ہو, میرے بچے اچھے ہو جائیں, میری بیٹی کی شادی, میرے بیٹے کی شادی اچھی جگہ ہو جائے, یہ اچھی جگہ کار پار میں لگ جائے, بس یہ میری خواہش تھی. یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی ماں باپ کے دل میں, یہ خواہش ماں باپ کے دل میں ہوتی. اگر اللہ تعالیٰ کہے تمہیں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی پوری کر دو, آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ کر دیں. یا آپ کہیں گے نہیں اور رہنے دو, انہوں چھٹو, میں بڑھ ماری سی, کیا کریں گے آپ؟ یہ خواہش ہوتی ہے نا ماں باپ کی جینین خواہش ہے کہ جی میرا بیٹا اور میری بیٹی سکون سے ہو. آپ بیٹا اور بیٹی لے جائیں گے پھر ساتھ جنت میں, اور پھر جو پھل آپ کو کھانے کو مل رہا ہو گئے میرے پتر نے دیا, وہ بھائی پتر کو پہلی جنت میں خود بھی ہے وہ لے لے گا. نہیں, انہوں تھوڑا چیک کر لو, انہیں کھاتا ہے کوئی نہیں, بچوں نے کھایا ہوتا ہے نا, ابھی بھی آپ ہی کرتے ہیں نا. شادی کا فنکشن ہونا, وہ امیاں الگ بیٹھی ہوتی ہیں, بچے الگ باپ کے ساتھ, تو ماں بار بار جھانک کے دیکھ رہی ہوتی ہے, اس نے کچھ کھایا تھا, وہ خبیث اپنا نہیں کھا رہی ہوتی, وہ بچے کا پوچھ رہی ہوتی, باپ کو فون کر رہی ہے اس نے کھایا کچھ, باپ کہتا ہے یہ کچھ نہیں کھا رہا, میرے پاس بھیج دے. او بھائی جان, اگر آپ جنتی ہو کر بھی یہ حرکت کریں گے تو آپ کس بات کی جنت اور دوزخ میں ہیں؟ آپ ایک برابر ادھر ہی کھڑے ہیں, جو ادھر کھڑے ہیں نا, ادھر یہی کر رہے ہیں نا. اور آپ کے دیوانے, محبتوں کے دیوانے, بیوی کا دیوانہ, کوئی بیوی شوہر کی دیوانی, کوئی باپ بیٹی کا دیوانہ, وہ بیٹی کو بسنے بھی نہیں دیتا. ایک بار وہ کہتا ہے میں نے اس کی شادی کر دی بھائی, یہ کہاں غیروں میں چلی گئی, بھائی کسی طرح میری بیٹی واپس آ جائے, تو اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے, بیٹی واپس آ جاتی, کہتی ہے ہون بنان ہو گیا, بیٹی بے شک تباہ ہو جائے. تو بھائی جان آپ دوزخ میں اسی دور میں اگر آپ دیوانے ہو چکے ہیں, مال کے دیوانے ہیں, اسباب کے دیوانے ہیں, گاڑیوں کے دیوانے ہیں, موبائل کے دیوانے ہیں, دوزخ میں آپ کسی کے اسیر ہو چکے ہیں. آپ ایک لت میں, ایک نشے میں گرفتار ہے. جو بھی کسی بھی لت میں, نشے میں اسیر ہو چکا ہے, وہ دوزخ میں. وہ اپنا آپ, اپنا حال, اپنا مستقبل, وہ سارا داؤ پہ لگا دے گا, اس نشے کی نظر کر دے گا. شرب کو پی رہا نا, چرسی ہیروئن کی, آپ کہیں تم برباد ہو جاؤ گے, زندگی ختم ہو جائے گی, تو میں کوئی معاشرے میں منہ نہیں لگائے گا. وہ کہتا ہے چینلر ہے, وہ نہیں کمپرومائز کرتا, وہ کہتا ہے جو اس چسکے کا مزہ ہے وہ تجھے پہنچا ہی نہیں ہے, میں اس پہ اپنا حال اور اپنا مستقبل قربان کرتا ہوں. وہ جہنم میں ضروری تھوڑی ہے کہ وہ وہاں جائے اور اس کو ایک انگارے سے باندھا جائے, وہ خود اپنے لیے انگاروں والی ایک زنجیر میں بندھا ہوا ہے, نے خود کو ایک محبت میں یا ایک نفرت میں باندھ لیا ہے, اس کا اسیر ہے. اور وہ آگ کی زنجیر ہے جس میں باندھا گیا ہے. مال کے پیچھے بھاگ رہے تو مال تو آنا نہیں ہاتھ, یہ پوری قوم ہماری, ہمارا دادا, ہمارا باپ, سارے ہم خود, شاید ہماری اولاد بھی پیسے کے پیچھے بھاگیں گے. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, گنتی کے چند لوگ ہوں گے جو پیسے کے پیچھے نہیں بھاگیں گے, ورنہ یہ 22-25 کروڑ پاکستانی تو پیسے کے پیچھے ضرور بھاگے گا. ابھی کئی 100 سال ہم نے بھاگنا ہے پیسے کے پیچھے.
اب پیسہ ہاتھ نہیں آنا ہے نا, پیسے اس طرح ہاتھ نہیں آتے نا. وہ کروڑوں اربوں والے کا بھی بڑا غرق ہے تو زیرو والے کا بھی بڑا غرق ہے. ابھی وہ بل گیٹس کا نہیں دیکھا, وہ اب سوشل ورکر ہو گیا, پوری دنیا کو انٹرنیٹ پہ, موبائل پہ, کمپیوٹر پہ لگا کے, ونڈوز پہ, یہ وہ ٹیکنالوجی پہ, خود وہ اب رورل لائف پہ چلے گئے, دیہاتی زندگی. آپ نے دیکھی ہے وہ پروگرام, روز آیا ہوتا ہے ٹی وی پہ. اب کمال ہو گیا, ٹی وی نہیں دیکھتے آپ. وہ بھائی جان آرگینک زندگی گزارے ہیں, پہاڑیوں میں چلے گئے, دیہات میں بیٹھے ہیں, جھونپڑی والوں میں بیٹھا ہے بھائی, وہ ان کے لیے کچھ پکا رہا ہے, کچھ کھا رہا ہے ان سے, وہ کچھ کچا پکا پکا رہے ہیں نا گن میں پرانے کالے توے پر, وہ کھا رہا ہے بھائی صاحب. واپس چلا گیا آرگینک لائف, وہ پیسے کما کے بھی ادھر ہی واپس ہی آنا ہے. وہ کل بھی میں بچوں کو نا اسکول میں وہ ایک لکھوا رہا تھا, کچھ اصول لکھوایا, میں نے کہا یہ تم لکھ لو شاید کبھی زندگی میں کام آ جائے. تو ہم اتنے بیچارے بھوکے ہو گئی نا قوم ہماری, آپ 2-4 اصولی باتیں کریں, کہتے ہیں آپ وزیر اعظم لگ جائیں. میں کہا ہاں, یعنی ایک کرکٹر کو پہلے وزیر اعظم بنا دیا کہ یہ بڑا چنگا بندہ ہے. اس کا کیلیبر تو دیکھو یار, کرکٹر تو بہت اچھا تھا, وہ وزیر اعظم کے لائق بھی تھا. چلو خیر, ایک لوہار کو اٹھا کے وزیر اعظم بنا دیا. پاوے کھا رہا ہے, حلیم کھا رہا ہے, کھویا کھا رہا ہے, وہ تو کھا رہا ہے, وہ تو بڑا اچھا کھاتا ہے. تو آپ نے ایک کھانے والے کو لگا دیا, وہ اچھا ہی کھا رہا ہے, کھا گیا. ایک ٹکٹ بلیک کرنے والے کو, بیمبینا شینمو والے کو آپ نے وزیر اعظم یا ملک کا صدر بنا دیا, تو وہ ٹکٹ ہی بلیک کرے گا نا آپ کا, اور کیا کرے گا. ایک کرکٹر کو لگائیں گے, وہ آپ کے چھکے مارے گا, چھکے پہ چھکا, کھا چکا, چھکے پہ چھکا لگاتا رہے گا. یا آئے بندوق والے کو آپ ملک کا سربراہ بنائیں گے کہ فوج آئے اور سنبھالے, فوج آئے سنبھالے, مٹھائیاں بانٹتے ہیں فوج آنے پہ, وہ بھجن بندوق ہی چلائے گا نا. وہ کیا کرے گا, وہ پھول بانٹے گا آپ کو, یہ لو جی گلاب کا پھول ہے. فوجی کا کام ہے بندوق چلانا, وہ ٹینک میں بیٹھ کر ہی آئے گا, وہ ڈولی میں بیٹھ کے آئے گا, مہندی سجا کے رکھنا. وہ ایسے نہیں آئے گا, وہ ویسے ہی آئے گا جیسے آپ نے بولا ہے. ہمیں ایک فوجی وردی والا چاہیے. تو اب مولوی آئے گا تو وہ داڑھی لے کر آئے گا نا, یا کلین شیو, وہ نکر بشرٹ پہن کے ایک بچہ سا آ جائے, میں مولوی ہوں, کہا چلا تو کیڑا مولوی ہے, آپ اسے نہیں مانیں گے نا. ایک مولوی چاہیے, اس کا گیٹ اپ, ایک پیٹ ہو, ایک داڑھی ہو, امامہ ہو, صافہ ہو, وہ کرے, انسان کا بچہ نہ بن کے بولے, وہ کرے بات کرتے ہوئے, السلام علیکم کرے, وہ اللہ کرے, وہ آپ اللہ نہ کہیں اس کو, اللہ کہیں گے والا اللہ, بہت بڑا والا اللہ, بھائی ہمارا چھوٹا والا تھا. تو وہ آپ وہ بلوائیں گے نا, آپ سیٹسفائی اسی سے ہوں گے. اب ایک پیر صاحب کو بلا رہے ہیں, میرے ساتھ تو اکثر ہوا ہے نا ایسا, اکثر لوگوں نے کہا ہمارے پیر صاحب آئیں گے تمہیں دم کریں گے, گھر میں جادو شادو کے جن بھوت بیٹھے, وہ پیر صاحب آ کے بیٹھے, وہ کچھ میرے لے گئے. تو پیر صاحب جینس پہنی ہوئی ہے, ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, پونی باندھی ہوئی ہے, ٹوپی پہنی ہوئی, پیر صاحب جا رہے ہیں موٹر سائیکل پہ اپنے پر. وہ آ کے کھڑا ہو گیا تو وہ دیکھ رہے ہیں پیر صاحب کی طرف ہے, جی کیا یہی ہے, کیا یار ٹائم ہی ضائع ہوا بھائی. ہم تو سمجھ رہے تھے ایک بڑی گاڑی سی گاڑی آئے گی, اس میں پھول لگے ہوں گے, اللہ ہو پوری گلی میں ہوگا, مرید کھڑے ہوئے, ہاتھ باندھے ہوئے, بابا جی آ رہے ہیں, دستار باندھی ہوئی ہے, بغداد شریف کی خوشبو آ رہی ہے وہاں سے. جب بابا جی اترے, وہ دروازہ کھولا گیا, ریڈ کارپیٹ, ہاتھ چومے جا رہے ہیں, چما چمیوں کا بڑا شوق ہے ہمیں, وہ چمیاں دے رہے ہیں. یہ بابا جی ہے, یہ پیر صاحب ہے, یہ جینس ٹی شرٹ والا, یار یہ پیر صاحب ہے. یار حد ہو گئی تمہارے والی. اچھا پہلے میں جوان تھا, میرا قصور نہیں تھا, وہ 20 سال پہلے خلافت مل گئی تو داڑھی بھی کالی تھی, تو لوگوں نے کہا یہ کالی داڑھی والے بھی پیر ہوتے ہیں, لڑکا سا تو ہے. کہا بھائی جی یہ تو میں نہیں چھک مار کے لمبا کر سکنا خون لوں, یہ 20 سال اگے چلا جاؤں گا. تو اب تو ہو گئی. مقصد یہ ہے کہ آپ ایک گیٹ اپ کے اسیر ہوتے ہیں, آپ اس میں باؤنڈ ہیں. وہ میں بچوں کو سنا رہا تھا کہ میں نے ان کو 2-3 اچھی باتیں کی نا کہ جی ایسا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی آپ وزیر اعظم ہیں. میں نے کہا یہ تم خود کیوں نہیں کہا کہ جی میں وزیر اعظم لگوں گا, خود کیوں نہیں تمہارے اندر یہ سوچ, خود کہو لڑکی لڑکا میں وزیر اعظم, میں چلا سکتا نہیں, کوئی آ کے بچائے ہمیں باہر سے. یعنی آپ بجلی سے چلنے والی چیزیں بند کر دیں, مت چلائیں, آپ استری مت چلائیں, آپ پنکھا مت چلائیں, آپ واشنگ مشین استعمال بند کریں. آپ کب کرتے تھے پہلے, اے سی کب تھا ہمارے گھر میں, کس کے گھر میں تھا, فریج ریفریجریٹر کب ہوتے تھے, ہوتے ہی نہیں تھے, کچھ بھی نہیں. ہم خود اس لائف کو گزار چکے ہیں. ابھی میری 46 سال اب عمر ہوئی ہے, میں خود کئی سال, مجھے ذاتی طور پہ یاد ہے کہ ہمارے گھر میں
کہیں سے برف بازار سے آتی تھی تو تربوز کاٹا اور اس میں تھوڑی سی برف رکھ دی, تربوز ٹھنڈا ہو گیا, اس میں کھا کے فارغ کیا. وہ بچے ہوئے نہیں ہوتے جو فریج میں پیکٹ بند کر کے رکھ رہے, نہیں ایسا نہیں ہوتا تھا. گوشت بھی اتنا پکایا, کھایا اور ختم ہو گیا, صبح کھایا شام تک ختم ہو گیا. جو بھی پکایا سبزی گوشت دال سارا فریج رکھنے کے لائق نہیں چیز ہوتی تھی وہ. آٹا بھی اسی وقت گوندا جا رہا ہے اور آٹا پکایا جا رہا ہے, کیونکہ عورتوں کے پاس یہی کام ہوتے تھے. عورتوں کے پاس گوسپس کا یا ٹی وی دیکھنے کا یا اسٹار ٹی وی کے ڈرامے, وہ یا جیو یا ہم کے ڈرامے نہیں دیکھتی تھی عورتیں اس وقت. پی ٹی وی کا ایک ہی ڈرامہ ہوتا تھا 8 سے 9, اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا. اس کے علاوہ مجلس شورا کا اجلاس آتا تھا, وہ کون شریف آدمی دیکھتا ہے. تو عورتوں کے پاس ٹائم تھا, وہ کھانا وانا پکا لیتی تھی, بچہ دیکھ لیتی تھی, سوائی وہ ذرا کام ٹھیک ہو جاتے تھے. بلکہ ہمارے تو عورتیں, آپ لوگ کرتے رہے ہوں گے, گھر میں رنگ پینٹ کا کام بھی عورتیں ہی کرتی تھیں. سفیدی چونا عورتیں کر رہی ہیں, کچن صاف کر رہی ہے, پلستر کر رہی ہے خود ہی. یہ عورتوں کے کام تھے. گھر میں بیٹھی ہو تو وہ شام کو شوہر گھر آئے ہوتا ہے, یار یہ کیا ہوا, کہ جی میں نے رنگ پینٹ کر دیا. وہ بیویاں کرتی تھیں, شوہر بعد میں لگتے تھے, کہیں اس کو فنیشنگ ٹچ دیتے تھے. آپ اپلائنسز استعمال کرنا بند کریں, آپ نکل جائے واپس. جیسے پانی کی موٹر نہیں ہوتی تھی پہلے, اب پانی استعمال ہوتا تھا, اور پانی میں ہم بغیر نہا دھو لیتے تھے, بڑا صاف ستھرے رہتے تھے, گندے نہیں رہتے تھے. 2-4 بالٹیاں ٹوٹل گھر میں ہوتی تھی, وہ پانی بھر کے لایا جاتا تھا. ہم خود لاتے تھے, ہمارے ابا لاتے تھے, استعمال ہو جاتا. کوئی موٹر آن اور موٹر آف نہیں ہو رہی ہوتی تھی, کچھ بھی نہیں, کہ جی شاور کے نیچے بچہ کھڑا ہے, ابھی تھوڑا سا چھوڑ دو, ابھی گرم پانی آئے گا تو پھر نیچے گھسیں گے اس کے. جیسے ابھی ہے نا گیزر میں وہ کھول دیا, پہلے ٹھنڈا پانی تھوڑی دیر گر جائے, وہ گرم آئے گا, پھر اسے مکس کریں گے, پھر نہائیں گے. کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ایسا, کچھ بھی نہیں. وہ ایک ڈول گرم کیا, اسی میں ڈالا, بلکہ حمام میں ڈال دیا. وہ ایک وہ بنٹا سا ہوتا تھا, اسے ہم کہتے تھے بنٹا, پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں, وہ چھوٹی سی دیگ سی ہوتی تھی. گرم کیا اور ڈال دیا حمام میں, پورے گھر کے لیے پانی گرم ہو گیا. برتن بھی دھل رہے ہیں, کپڑے بھی دھل رہے ہیں, روز کپڑے دھلنے, یہ نہیں کہ پڑے بدبو آ رہی, نہ نیور, کپڑے دھل رہے روز. اسی سے بچہ نہا کے فارغ. کوئی ایمرجنسی نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, نہ موبائل تھا, نہ ٹیلی فون تھا. سائیکل تھی, ایک سائیکل. 6 گھر کے ہم لوگ تھے, 4 بھائی, امی اور ابا, یہ 6 لوگ ایک سائیکل پہ چلتے تھے. جہاں جا رہا ہے ایک سائیکل پہ جا رہے ہیں سارے, اور سارے ہوتے تھے. ایک اکیلی سائیکل نہیں تھی, سارے ہی سائیکلوں پہ تھے. ٹانگا چل رہا ہے, ٹک 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 ٹک, 8 آنے کرایہ, 1 روپیہ کرایہ, 4 آنے کرایہ, دیٹ از آل. جا رہے ہیں, ارے تانگا سواری ہو رہی ہے, فرسٹ کلاس, ہر جگہ تانگا چل رہا ہے, کوئی انوکھی بات نہیں. پتہ نہیں کس خبیث نے کہا یہ آبسلیٹ چیزیں اور ماڈرن ہو جاؤ, برباد ہو گئے, بیڑا غرق ہو گیا. بھائی جان اسی کی مار کھا رہے ہیں. آپ آج فیل کر دیں پیٹرول کو, بند کر دیں, آپ لے آئے تانگا اپنا, آپ لے آئے سائیکل, ایسی تیسی میں جائے پیٹرول लाख रुपए لیٹر ہو جائے. آپ کہیں نہیں پیٹرول سستا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, رشیا کی بھیک مانگے. وہی رشیا جس نے جناب 20 سال آپ نے جنگ لڑی ہے کہ رشیا دہشت گرد ہے اور عراق بیچارے غریب افغانیوں کو مارتا ہے. اب وہ بڑا پیارا لگ رہا ہے, مامے کا پتر ہو گیا وہ اب آپ کے. حد ہو گئی, رشیا میں تیل دینے کو تیار تھا. وہ بھائی جان رشیا صرف تیل نہیں, تیل دیتا ہی ہے وہ, آپ کو بھی پتہ نہیں ہے. اس نے بڑے بڑوں کو تیل دیا ہے, اور وہ آپ کو تو تیل دے گا کیونکہ آپ نے اس کو تیل دیا ہے امریکہ کے ساتھ مل کے. وہ اپنا تیل آپ سے وصول کرے گا. وہ کہہ چکا ہے, یہ ولادیمیر پوٹن کا یہ باقاعدہ اسٹیٹمنٹ ہے آج بھی. وہ یہ اس وقت کے بی آئی کا کیا نام تھا ان کا, KGB کا چیف تھا جب یہ رشین وار ہو رہی تھی نا, افغان وار رشیا کے ساتھ, تو یہ KGB کا چیف. تو وہ کہتا ہے جس نے الائے کیا ہے نا امریکہ کے ساتھ اور رشیا کو توڑا, میں زندہ اسی وجہ سے ہوں کہ میں ان سے بدلہ لوں گا. اس میں پہلا نام پاکستان ہے. ابھی آپ کو یہ پتہ نہیں ہے, لگ پتہ جائے گا جب وہ آئیں گے, آپ کولیبریٹ کریں گے چائنا اور رشیا سے, وہ آپ کا گوشت کھا جائیں گے چائنا والے. لگ پتہ جانے نے. امریکہ پھر لحاظ کرتا ہے نا تھوڑا, ابھی کرتا رہتا ہے خبیث کا بچہ ہے, وہ بڑا شیطان ہے. لیکن باقی بھی بھجن ایک شیطان کو چھوڑ کے دوسرے شیطانوں کے پیچھے جا رہے ہیں. چائنا اور رشیا آپ کے لیے کوئی بڑے پیارے نہیں. 12 تو ہم وہ پیٹرول خریدنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم پیٹرول سے ہی نکل جائیں. اب چھوڑ دیں اس کو, مت جائے بھائی ادھر. تبارہ وَمَا نَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. دوزخ میں رہنا چاہتے ہو تو بھائی دوزخ کا راستہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں, اسی میں رہو گے ہمیشہ ہمیشہ. ایک کے بعد ایک دوزخ, ایک کے بعد ایک. پہلے امریکہ کی دوزخ, پھر رشیا کی دوزخ, ابھی چائنا کی دوزخ, پیسے کی دوزخ, پیٹرول کی دوزخ. دوزخوں سے نکلنے کی سوچتے نہیں ہو.
یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تو سود کو مٹاتا ہے، گھٹاتا ہے، اور صدقات کو، تجارت کو، کاروبار کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور ہرگز اللہ دوست نہیں رکھتا، محبت نہیں رکھتا کسی ناشکر گناہ گار سے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سیدھا راستہ یہی ہے، ایمان لے آؤ، نیک کام کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، تمہارے لیے اللہ کے پاس اجر ہے، پھر تمہیں نہ خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا۔ لیکن پہلی چیز نماز نہیں ہے، ایمان لانا پہلے ہے، پہلے ایمان لانا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک کام کرو پھر آؤ نماز کی طرف، اپنا منہ سیدھا کرو، پہلے اس اوقات پہ آؤ کہ تم مسجد آنے کے لائق ہو گئے ہو، اپنی وہ شکل کرو، اپنے کرتوت سیدھے کرو، پھر آؤ مسجد، پھر پڑھو نماز۔ کرتوت تمہارے وہی چوروں والے ہیں، منافع خوری کر رہے ہو، بدماشی سارے زمانے کی ہے، حق کھا رہے ہو لوگوں کا، مسجد پہلے آ رہے، داڑھی پہلے رکھ لی، یہ بعد میں رکھنی تھی، بھولیے بعد میں، تو پھر تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے لوگوں اگر ایمان لے آئے ہو، چھوڑ دو جو سود میں سے باقی بچ گیا ہے، اب آئندہ مت کھانا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو یہ بات تمہارے لیے لازم ہو گئی ہے، اب باقی بچ گیا، اب اس راستے پہ دوبارہ مت جانا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نہیں باز آتے، نہیں رکتے اب بھی، تو یقین کر لو اعلان ہے جنگ کا، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا تمہارے ساتھ۔ اب کون جیتے گا اللہ اور اللہ کے رسول سے؟ کر کے دیکھ لے جائیں، کوئی جیت سکا ہی نہیں ہے کبھی۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اعلان جنگ سن لو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں مل جائیں گے تمہارے اصل مال۔ اصل مال سے مراد پتہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے جو انویسٹ کیا تھا وہ والا اصل مال، وہ ٹھیک ہے۔ اصل مال سے مراد اصل میں یہ ہے کہ جس سے تمہاری ضرورت پوری ہو سکتی ہے، وہ کم نہیں ہوگا، تمہاری ضرورت پوری کرے گا۔ آج بھی اگر آپ ایمانداری سے دیکھیں اس برے ترین حالات میں، آپ کی جو جائز ضرورت ہے نا، روٹی پانی، وہ آپ کو مل جاتا ہے، کہیں سے بھی ملتا ہے، وہ مل جاتا ہے۔ ہاں میں بجلی کے بل کی بات نہیں کر رہا، وہ تو آپ کا ناجائز ضرورت ہے نا، میری اور آپ کی ناجائز ضرورت ہے نا، جو آپ نے خود بڑھائی ہوئی ہے۔ آپ استری کرے چلے جا رہے ہیں کپڑے، پانی کی موٹریں لگائے چلے جا رہے ہیں، ٹی وی چل رہا ہے، پنکھے بند نہیں ہو رہے، اے سی لگا کے بیٹھے، تو آپ بڑھا رہے ہیں نا۔ اس کا تو کوئی وعدہ اللہ نے نہیں کیا کہ تمہاری فضول خرچیوں کا بھی میں ذمہ دار ہوں، نہیں، تمہاری ضرورت تو ہم پوری کرتے ہیں، وہ تو نہیں ہم تمہیں بھوکا مارتے۔ نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اب اگر مقروض تنگ دست ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس کو مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدُّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، بخش دینا تو قرض بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو، یعنی تم اصل بھی واپس مت مانگو، سود تو درکنار، تم اصل بھی چھوڑ دو اگر تنگ دست دیکھتے ہو مقروض کو۔ اب جو بات ہے، جو آدمی قرض لے رہا ہے وہ قرض اس لیے لے رہا ہے اگر جائز قرض ہے، وہ تو کچھ لوگ عادتاً قرض لیتے ہیں، وہ بے غیرت ہوتے ہیں، بڑے بے شرم، وہ اپنے الٹی سیدھی حرکت پوری کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں، وہ بے شرم لوگ ہیں۔ ہاں اب کوئی کسی کو بہت بڑا، اب وہ کہتے ہیں بیٹی کی شادی کرنی قرض لے لو، تو وہ تو لتر مارے خبیث کے بچے کو، بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی بھی قرض لے رہا ہے، وہ تو لتر مارے اس کو۔ بھائی جان تم ایسی جگہ شادی کیوں کر رہے ہو جہاں قرض لینا پڑ رہا ہے؟ میں نے کئی جگہ شادیاں کروائی ہیں خود، بالکل لڑکے والی لڑکی والوں کو بٹھایا کہ جی پیسے ایسے کوئی نہیں ہے، زیور کپڑا کوئی نہیں چڑھے گا، کرنا نکاح، لڑکے نے کہا یس، لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، ہو گئی شادی۔ آپ کے سامنے مثالیں ہیں، آپ خود دیکھ لیں، ہے کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر ماں باپ بے شرم ہیں لڑکی کے یا لڑکے کے، اور وہ کہہ رہے نہیں ہم قرضہ لے کے اپنی شوشہ دکھائیں گے، تو وہ تو چور کے پتر ہیں، ایسے تو قرض نہیں لے سکتے آپ۔ پہلے تو لڑکی کو کہے کہ بھائی خود کچھ کر کے دکھا، تو شادی لائق ہو گئی،